اگلے باز ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن قال مجاهد القسطاس والعدل كالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، قرہ صاحبان اور زندگی کے مختلف شعبوں کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہمارے ایمان والے بھائی اور جن خواتین تک میری آواز جا رہی ہے ہماری مسلمان بہنیں، آپ حضرات کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم انسانوں کے اندر سے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کا درجہ عام ایمانوں سے، انسانوں سے ہم اونچا کر دیں، اور ایمان والوں میں جو لوگ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں ان کا درجہ ہم عام ایمان والوں سے اونچا کر دیتے ہیں. تو اللہ کا کلام یہ بات بیان کر رہا ہے کہ علم دین پڑھنے پڑھانے والوں کا جو درجہ ہے وہ عام مسلمانوں سے اونچا کیا جائے. ایسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. یہ سیکھنا اور سکھانا یہ انبیاء کرام کا کام ہے. خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. معلمین کے لیے یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رسول پاک علیہ السلام نے اپنے کو معلم فرما کر اور اس درجے کا مقام بڑھایا اور ان کو ان کی حقیقت سمجھایا. آج کی اس محفل میں صحیح بخاری کی آخری حدیث کا درس دیا جا رہا ہے.
ہمیں اس کی قیمت کا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو اتنا بڑا مجمع اپنی تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر جو یہاں پر تشریف لایا ہے، آیا اس کو بھی کچھ ملے گا یا صرف یہ جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں انہیں کو کوئی نفع ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے یہ بات طے فرمائی۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے نزدیک اس محفل، اس مجلس اور تھوڑی دیر کے اس بیٹھنے کا کیا مقام ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کچھ لوگ کسی مسجد میں، اللہ کے گھر میں یا کسی مکتب میں اس مقصد کے لیے جمع ہوں کہ ہم اللہ کا کلام سیکھیں، اللہ کے کلام کی باتیں سنیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 4 انعامات ملے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہے جس کا نام ہے سکینہ، وہ ان کے دلوں کے اندر اترتی ہے، اور وہ ایسی عظیم الشان رحمت ہے جو دلوں میں وہ سکون پیدا کرتی ہے جو دنیا کی کتنی چیزیں ہیں ان کے اندر وہ سکون اور اطمینان نہیں۔ دوسری چیز وغشیتہم الرحمہ، ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسری چیز وحفتہم الملائکہ، فرشتے چاروں طرف سے گویا اس مجمع کو گھیر لیتے ہیں۔ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایک خالص اسلام، دین، علم اور حدیث سے متعلق مجلس ہے، تو اس کو فرشتوں نے ہر طرف سے گھیرا ہوا۔ اگر ہمیں کوئی فرشتہ نظر آ جائے تو ہم کتنے با ادب ہو کر بیٹھیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے اس پر ہمیں یقین آنکھوں کے دیکھنے سے بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ تو ہم سب کو یہ یقین ہو کہ ہمارے چاروں طرف اس وقت فرشتے ہیں۔ اور چوتھا انعام وذکرہم اللہ فی من عنده، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں بیٹھنے والے لوگوں کا تذکرہ اپنی مجلس میں فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، اور ایک حدیث میں اس سے کچھ زائد بات بھی آئی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت فرشتوں سے جب فرشتے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں مجلس کے اختتام پر، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم کہاں سے آئے؟ وہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تیرے کچھ بندے تیرے دین کی بات چیت کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے۔ وہ کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ وہ جنت کے طالب تھے۔ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ کہ نہیں، جنت دیکھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دیکھ لیتے جنت پھر کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں یا اللہ اگر انہوں نے جنت آنکھوں سے دیکھ لی ہوتی تو وہ جتنی طلب جنت کے لیے کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ طلب کے اندر لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ وہ کسی چیز سے کوئی پناہ بھی مانگ رہے تھے؟ کہ جی یا اللہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے دوزخ دیکھی کہ نہیں دیکھی؟ تو نہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو وہ دوزخ سے اتنی زیادہ پناہ مانگتے جتنا پہلے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس کے تمام شرکاء کے لیے جتنے بھی لوگ اس مجمع کے اندر آئے تھے اور وہ جنت کے طالب تھے، میں نے ان سب کے لیے جنت واجب کر دی، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے دوزخ اور دوزخ کی سزائیں اور آگ، میں نے ان تمام کو اس سے پناہ عطا کر دیا۔ یہ ہے اس مجلس کی برکتیں، اور ایک نفع اختتام پر ملے گا۔ کب؟ جب یہ مجلس ختم ہو جائے گی
دعا ہو جائے گی، آپ حضرات کو اجازت ہو جائے گی کہ آپ اپنے گھروں پر تشریف لے جائیں، اس وقت ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان قوموا مغفورا لکم، اے مجلس کے شرکاء آپ اس حال پر اب کھڑے ہو کر واپس جا رہے ہیں کہ آپ کے گناہوں کو بخش دیا گیا، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَاتٍ، اور آپ کی برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ بدل دیا گیا ہے۔ یہ 5 بڑے بڑے انعام ہیں اس محفل۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس طرح کی مجلسوں سے ہم گاہے بگاہے فائدہ اٹھاتے رہیں، بلکہ اگر ہم اپنے گھر پر روزانہ قرآن مجید کی کچھ دیر تلاوت کریں، حدیث پاک کی 2-3 حدیثوں کا ترجمہ پڑھ لیں، تو یہ رحمت اور برکت ہمیں روزانہ بھی مل سکتی ہے۔ کچھ بات چیت ہمیں اپنے بچوں سے کرنی ہے جو اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ایک عظیم الشان علمی سفر کے اختتام کو آج پہنچ رہے ہیں۔ دیکھیے، دین کا جو علم ہے یہ بہت ہی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ اس کی قیمت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ بلا شبہ یہ خود بھی مبارکباد کے قابل ہیں، ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، متعلقین، احباب، ددھیالی رشتہ دار، ننہیالی رشتہ دار، اور جو ان میں سے شادی شدہ ہیں وہ ان کے سسرالی رشتہ دار، سب اس بات کے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کو اس پر مبارک دی جائے کہ ان کے خاندان کے ایک فرد نے ایک بہت عظیم الشان سفر طے کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اہل علم اور علماء حق کی جماعت میں شامل کیا۔ لیکن اس کے بعد ان بچوں پر، ان علماء پر جو اب تک ہمارے بچوں کے درجے میں تھے اور اب ماشاءاللہ علماء امت میں داخل ہو رہے ہیں، ان کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری آ رہی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے کہ یہ پوری زندگی سنت اور شریعت کی پابندی میں گزاریں گے، تب تو ان کا یہ علم آخرت میں ان کے لیے بہت بڑے درجات کا سبب بنے گا۔ لکھا ہے کہ ایک عالم دین کے لیے ویسے تو بہت صفات ہونی چاہیے، جو صفات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی وہ آپ کے وارثین میں ہونی چاہیے، لیکن چند ایک صفات بہت زیادہ اہم ہیں۔ ان میں سے ایک ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی پرہیزگاری کا کیا معنی؟ کہ ہر قاری، ہر حافظ، ہر عالم اپنے آپ کو ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے گناہوں سے پوری زندگی بچائے۔ تقوی کے بغیر علم صحیح نفع نہیں دیتا۔ علم کی جو برکتیں ملتی ہیں وہ تقوی اور پرہیزگاری سے ملتی ہیں۔ دوسری بات، حسن اخلاق۔ جتنا عالم دین کا اخلاق اچھا ہوگا، خلق خدا اس سے اتنا ہی زیادہ نفع اٹھائے۔ مزاج کے اندر نرمی ہو، زبان کے اندر مٹھاس ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُ، اے میرے پیارے حبیب آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم مزاج ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج، سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ جو آپ کے آس پاس جتنے میرے صحابہ کرام ہیں یہ سب آپ سے دوڑ جاتے، کوئی آپ کے قریب نہ لگتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو زبان کے مٹھاس، اخلاق کے عمدہ ہونے کا حکم دے رہے ہیں، تو اس زمانے کے علماء کرام ان کے لیے بھی یہ صفت بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز کہ اس علم کے بدلے میں یہ دنیا سے کچھ نہ چاہے، اس لیے کہ اس علم کی قیمت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ باقی جو اللہ تعالیٰ نے جو روٹی روزی کا ذمہ لیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے، وہ کہیں نہیں جاتا۔ یہ بچے پوری زندگی طالب مولا اور طالب آخرت بن کر رہے، طالب دنیا نہیں۔
اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ طالب دنیا بن گئے تو یہ دنیا انسان کو گناہوں پر لے جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے۔ ہر دور میں ہر طرح کے علماء گزرے ہیں، درباری علماء بھی گزرے ہیں، جن کا کام صرف حکمرانوں کی چاپلوسی ہوتا اور اس کے بدلے میں وہ نفع اٹھاتے تھے۔ تاریخ کے اندر دو نام بہت آتے ہیں، ابو الفضل اور فیضی۔ یہ اکبر بادشاہ جو مغل بادشاہ تھا اس کے زمانے کے بڑے بڑے عالم تھے، ابو الفضل اور فیضی اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے اور اس کے اندر ایسے حروف استعمال کیے ہیں جس میں نقطہ نہیں آتا، بے نقطہ تفسیر پائی جاتی ہے۔ لیکن اکبر بادشاہ کو گمراہ کرنے والے یہی عالم تھے۔ اس کو انہوں نے ایک مشورہ دیا کہ آپ کوئی ایسا کارنامہ کر جائیں کہ آپ کی حکومت ہمیشہ رہے۔ اب ان کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو بادشاہ تو چاہتے ہی ہیں کہ ہماری حکومت کوئی نہ گرائے بلکہ ہم ہمیشہ حکومت میں رہیں۔ انہوں نے پھر ان کو رائے دی کہ آپ ایسے کریں کہ جتنے بھی مذاہب آپ کے ملک میں ہیں نا، سب کے تھوڑے تھوڑے حصوں کو لے کر ایک نیا دین بنائیں، اور اس کا نام رکھا گیا دین الہی، جس کے اندر ہندو عورتوں اور لڑکیوں سے شادی کی اجازت دے دی گئی۔ سلام میں اللہ کے نام کی بجائے اکبر اکبر کی آوازیں لگائی گئیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے خرابی پیدا کی، اور اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا، بڑی مصیبت بن گئی۔ تو اگر دل کے اندر آخرت کی فکر نہیں ہوگی اور دنیا کی محبت، حب جاہ اور حب مال دل سے نکلی ہوئی نہیں ہوگی تو کسی وقت بھی عالم دین حق سے ہٹ کر باطل اور گمراہی کے راستے پر چل سکتا ہے۔ جیسے ابو الفضل اور فیضی نے اس زمانے میں بہت بڑی تباہی مچائی، اپنی بھی آخرت برباد کی، اکبر کو بھی گمراہ کیا، اور کتنے لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا۔ وہ تو اللہ نے کرم فرمایا، اہل حق ہر دور میں موجود ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اس باطل دین کی رد کی ہے اور لوگوں کو سمجھایا کہ تم ان لوگوں کے چکر میں مت آؤ، صحیح دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے اور قرآن مجید کے ذریعے ہمیں پہنچا ہے۔ اللہ نے کرم کیا، یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ تو حب دنیا، حب جاہ، حب مال بہت خطرناک چیزیں ہیں۔ ہمارے بچے اس پر یقین رکھیں، یہ علماء کرام جو بنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے مقدر میں لکھی ہے عزت، وہ اللہ دے کر رہیں گے، اور عزت ہے ہی قرآن والوں کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو یہ تو ایمان والوں میں اور اونچے درجے کے ہیں، علماء کرام ہیں، اللہ ان کو عزت بھی ضرور دے گا۔ یہ کبھی پریشان نہ ہو رزق کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اوروں کو بھی رزق دے گا۔ اور یہ جو طلباء کرام ہیں جو قرآن مجید پڑھنے پڑھانے والے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے ہیں، ان کے اساتذہ کرام، ان کا اللہ کے ہاں اتنا بڑا مقام۔ ایک حدیث میں آتا ہے ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض، عالم دین کے لیے جو باعمل عالم ہے، آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی مخلوقات اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی۔ کتنی بڑی سعادت ہے علماء کے لیے۔ حتیٰ کہ فرمایا والحیتان فی جوف الماء، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی کے اندر علماء امت کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اس سے بڑا کیا اعزاز ہوگا۔ اور یہ طلباء کرام جو قرآن پڑھ رہے ہیں، قرات پڑھ رہے ہیں اور علم دین پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی برکت سے امت سے بڑے بڑے عذاب ٹالتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات فرشتوں کو ایک دفعہ اللہ پاک نے حکم فرمایا جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے مجھے اتنا ناراض کیا، میرے احکامات کو توڑا، حرام کاریوں میں پڑ گئے۔
فرشتے آئے، دیکھا واقعی آبادی کے سب لوگوں کا برا حال ہے، بے دینی ہے، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ اس گاؤں کے اندر کچھ بچے ہیں معصوم، تھوڑی تھوڑی عمروں کے، وہ اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دین کے دینی چیزیں سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پاس گئے، یا اللہ آپ کا حکم اپنی جگہ، آپ جو حکم فرمائیں گے پورا کریں گے، لیکن یا اللہ ہم نے دیکھا کہ اس گاؤں کے اندر معصوم بچے ہیں جو تیرا کلام پڑھ رہے ہیں، یا اللہ جیسے آپ کا حکم ہو ہم تو پورا کریں گے، لیکن اگر عذاب آیا تو وہ سب بھی بیچارے پس جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا، ترس آیا ان بچوں پر، فرمایا اچھا چلو ان کی برکت سے میں سارے علاقے سے عذاب ٹال دیتا۔ تو یہ طلباء کرام، یہ مدارس، یہ عوام پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ عوام کے لیے اللہ کی رحمت اترنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انہی کی برکت سے اللہ تعالیٰ عوام کو بھی رزق دے رہا ہے۔ اور یہ پہلے زمانے میں مسلمان اس کا شوق رکھتے تھے کہ ہماری اولاد دین کا علم پڑھے، ہمارے لیے ہمارے بچے صدقہ جاریہ بنے۔ عام لوگ بھی، حتیٰ کہ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک فوجی جوان جو فوج میں تھا کہ وہ جب گھر سے جانے لگے، اس زمانے میں لمبی لمبی تشکیلیں ہوتی تھی، کیا معلوم کب واپس آئیں، 2 سال کے بعد آئیں، 4 سال کے بعد آئیں، مہم بڑی لمبی تھی۔ اللہ کی قدرت، ان دنوں ان کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی تھی۔ ان فوجی صاحب نے پیسوں کی ایک تھیلی، جو انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے تھے، وہ اپنی بیوی کے حوالے کیے اور کہا کہ بھی میں تو ایک لمبے مشن پر جا رہا ہوں، معلوم نہیں کب واپسی ہو، اور یہ بھی معلوم نہیں شہید ہو گئے تو پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ اگر اللہ میرے جانے کے بعد آپ کو کوئی بچہ دے، کوئی بچی عطا فرمائے، جو بھی ہو، تو یہ میں پیسے میں نے جمع کیے ہوئے اس کو اس کی تعلیم و تربیت پر خرچ کر۔ چنانچہ یہ کہہ کر وہ تو چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو مسجد نبوی مدینہ منورہ میں اس کو علم پڑھنے کے لیے داخل کر دیا گیا۔ یہ بچہ بہت جلدی حافظ بن گیا، قاری بن گیا، وہاں کے بڑے بڑے جو علماء کرام تھے ان سے علم سیکھا۔ یہ اتنا ذہین بچہ تھا کہ تھوڑی سی عمر میں اس نے تمام علوم مکمل کر لیے، اور اس کے استادوں نے اس کے لیے طے کیا کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر یہی مسجد نبوی میں علم کا حلقہ لگاؤ۔ چنانچہ درس حدیث اور درس قرآن کے اندر یہ مصروف ہو۔ 24-25 سال گزر گئے۔ اب ان کے والد جو ہیں وہ اپنی مہم کے بعد واپس آئے۔ اس زمانے میں یہ طریقہ تھا، حضور علیہ السلام کی سنت بھی ہے، جب بھی کوئی بندہ لمبے سفر سے واپس آئے تو سیدھا گھر نہ جائے، بلکہ مسجد میں جائے، 2 نفلیں 4 نفلیں پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر اس کے بعد گھر جائے۔ چنانچہ یہ صاحب مسجد میں گئے، نفلیں پڑھی، دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر علم کے حلقے لگے ہوئے۔ ایک جگہ ایک عالم ہیں، وہ تفسیر پڑھا رہے ہیں، دوسری جگہ کوئی اسلامی فقہ پڑھا رہے ہیں، ایک جگہ درس حدیث دیا جا رہا ہے۔ تو ان صاحب نے تھوڑا تھوڑا سب جگہوں پر بیٹھے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، کالی اس کی داڑھی ہے، تھوڑی سی عمر ہے، ایسا شاندار درس حدیث دے رہا ہے کہ سب سے بڑا مجمع اس کے پاس۔ دل میں تمنا ہوئی کاش کہ میرا بھی کوئی ایسا بیٹا ہوتا جو آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر قال اللہ اور قال الرسول کا درس دے رہا ہوتا۔ بس یہ تمنا۔ اس کے بعد جب دعا ہو گئی، ہر ایک اپنے اپنے گھر پر کی طرف چل پڑا۔ یہ صاحب بھی جوتے اٹھا کر سامان لے کر اپنے گھر پر پہنچا۔ اللہ کی قدرت، یہ صاحب جس دروازے پر پہنچے، یہ جو مولوی صاحب درس دے رہے تھے مسجد میں نوجوان، یہ بھی اسی دروازے پر پہنچ گئے۔ اب بڑے میاں اس کو دیکھ کر حیران، کہنے لگے مولوی صاحب آپ کہاں؟ کہ جی میرا گھر ہے جی۔ وہ صاحب کہنے لگے نہیں بیٹے مولوی صاحب آپ کو کوئی مغالطہ لگتا ہے، یہ تو میرا گھر ہے۔ وہ مولوی صاحب کہنے لگے کہ جی بزرگوں میں تو یہیں پیدا ہوا ہوں، 25-26 سال میری عمر ہو رہی ہے، یہ تو میرا گھر ہے، لگتا ہے آپ کوئی گلی محلہ بھول گئے، بڑے میاں نا کوئی باہر سے آئے ہوں۔ نہیں بھائی نہیں، میں نہیں بھولا، یہ میرا گھر ہے۔
اب وہ کہہ رہے میرا گھر، وہ کہہ رہے میرا گھر. آواز تھوڑی سی اونچی ہوئی. اندر جو خاتون تھی اس نوجوان مولوی صاحب کی جو والدہ تھی، انہوں نے کہا بیٹے ان کا نام تو ذرا پوچھنا، بڑے میاں کا نام کیا ہے؟ وہ کہنے لگے جی بڑے میاں نام تو بتاؤ. وہ کہنے لگے میرا نام فروخ ہے میرا نام. وہ کہنے لگے بھائی بات سنو بیٹا جی، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تم باپ بیٹا آپس میں لگتے ہو، آ جاؤ دونوں گھر کے اندر داخل ہو جاؤ. اندازہ لگائیے. اب 25-26 سال کے بعد واپسی ہوئی، کھانا کھایا. بیوی صاحبہ نے کہا اچھا آپ کو یاد ہے جب آپ یہاں سے جا رہے تھے تو مجھے ایک نصیحت کر کے گئے تھے آپ، اور کچھ تھیلی پیسوں کی میرے حوالے کی تھی کہ اللہ کوئی بچہ بچی دے تو اس کے علم پر تربیت پر یہ پیسے لگانے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد مجھے بچہ دیا، میں نے اس کو حافظ قرآن بنایا، مسجد نبوی میں اس نے اپنا علم مکمل کیا ہے اور یہ اتنا بڑا عالم بن گیا کہ وہیں پر اب یہ معلم ہے. تو بتائیے میں نے آپ کی نصیحت پوری کی کہ نہیں؟ تو بہت خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی. کہا اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا بدلہ دے، تم نے میرے پیسوں کو اور میری نصیحت کو پورا کیا. اور یہ جو نوجوان تھے ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا ربیعۃ الرائے. یہ اپنے وقت کے امام گزرے ہیں، علم حدیث کے ماہر، علم تفسیر کے ماہر، علم فقہ کے ماہر، علم اسماء الرجال کے ماہر. مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر درس دینے والا نوجوان یہ کس نے تیار کیا؟ ماں نے تیار کیا. اور ایک فوجی جو فوج کے شعبے کے اندر تھے اور وہ خود عالم نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا کیسے پوری کی. اس زمانے میں یہ جذبہ ہوتا تھا ہر آدمی کا کہ میری اولاد دین کا علم پڑھے، اور یہ امام وقت بنے. حتیٰ کہ امام مالک جو فقہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک، یہ ان کے استاد تھے. اور مدینہ منورہ کے اندر اور پورے دنیا سے جو مدینہ منورہ میں لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے یہ ان کے استاد بنے ہیں. اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا. ہمارے آپ کے دل میں بھی تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اس قابل بنائے. یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. ایک دن دنیا سے ہر ایک نے چلا جانا ہے، بینک بیلنس سب لوگ یہیں چھوڑ دیں گے، کوئی چیز ساتھ تو جائے گی نہیں. لیکن اگر ہم اپنی اولاد کو ایک اچھے کام پر لگا گئے اور وہ ساری زندگی جتنا دین کا علم پڑھیں گے پڑھائیں گے، اس کے برابر ثواب ہمیں بھی ملے گا اور قیامت تک وہ صدقہ جاریہ ہمیں ملتا رہے گا. اس لیے ہماری گزارش ہے سارے مجمع سے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کا ضرور انتظام کریں. اور یہ خدمت دینی مدارس دے رہے ہیں. مدارس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے زندگی کا ہر شعبہ اہم ہے، کوئی انکار نہیں. ہسپتال کتنے اہم ہیں. جب بھی کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے کسی طبقے کا، کسی شعبے کا، ہسپتال کے جو ڈاکٹر ہیں ہم ان کے محتاج ہوتے ہیں، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں. تو جیسے ہسپتال ہماری ضرورت ہے، ڈاکٹر ہماری ضرورت ہے، ایسے ہی اور طبقات بھی. انجینئر ہماری ضرورت ہے، پروفیسرز ہماری ضرورت ہیں، سائنسدان ہماری ضرورت ہیں، پائلٹ ہمارے معاشرے کا ایک اہم حصہ ہیں. جس طرح ہم ان تمام چیزوں کے حاجت مند ہیں، یقین کیجئے اس سے زیادہ ہمیں محتاجی ہے دین کے علم کی اور مدارس کی. کیوں کہ اگر ہمارے پاس علم والے ہوں گے، مدرسے ہوں گے، ہمیں حافظ قرآن میسر ہوں گے، خطیب میسر ہوں گے، مفتی میسر ہوں گے اور دین کی تعلیم و تربیت والے میسر ہوں گے. اگر خدا نخواستہ یہ چیز نہ ہوئی تو بتائیے کتنا بڑا نقصان ہوگا. پھر وہ حال ہوگا جو آج دنیا کے بعض ملکوں میں ہو رہا ہے. کیا حال ہو رہا ہے وہ میں آج ایک جگہ بیان کر رہا تھا، ذرا سن لیں. چھوٹا سا واقعہ ہے. پاکستان کے کچھ لوگ دین کی دعوت کے سلسلے میں ایک ملک میں گئے تو ایک گاؤں میں پہنچے تو نماز کا وقت آیا تو امام مسجد موجود نہیں. ساتھیوں نے مقامی لوگوں سے کہا جی ہم یہاں کے امام مسجد سے ملنا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے بھئی ہماری جو امام مسجد ہے نا وہ تو ایک عورت ہے. اس مسجد میں جو نمازیں پڑھاتی ہے نا اور جمعہ پڑھاتی ہے وہ مرد نہیں ہے، کوئی ایک عورت ہے جو ہمیں نمازیں پڑھاتی ہے. وہ حیران کہ بھئی یہ کیسے ہے. اچھا وہ پھر آ کیوں نہیں رہے 2-3 دن سے پڑھانے کے لیے؟
کہ وہ ان دنوں میں ان ایام میں ہیں جن میں عورتوں کی نماز کی چھٹی ہوتی ہے۔ اب جماعت کے ساتھ ہی پاکستانی بہت پریشان، بڑے حیران، ان کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگے بھائی یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے آپ کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ مردوں کی نماز جو ہے وہ عورت امام کے پیچھے نہیں ہوتی؟ کہ نہیں جی ہمیں تو کوئی پتہ نہیں۔ اب وہ عرصہ دراز سے انہوں نے اپنی امام عورت کو بنایا ہوا ہے۔ پوچھا کہ آپ نے عورت کو کوئی امام بنایا؟ کہ اس کے والد جو تھے نا وہ اصل میں ہمارے امام مسجد تھے، وہ فوت ہو گئے تھے بیچارے، ان کے جو بیٹے ہیں ان کو کچھ آتا نہیں تھا، یہ ذرا بچی سمجھدار تھی، پڑھی لکھی تھی، اس کو شوق تھا دین کا، اس وجہ سے ہم نے اس کو امام بنا دیا۔ تو عرصہ دراز سے وہ اسی کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے۔ یہ کیوں خرابی پیدا ہوئی کہ ان ملکوں کے اندر مدرسے، اگر مدرسے ہوتے تو علماء ہوتے، علماء ان کو کچھ سمجھاتے، جائز ناجائز کا بتاتے، حلال حرام کا بتاتے، پھر ان کو ترغیب دی، حتیٰ کہ ان کے نوجوانوں کو جمع کیا، ان کو کچھ صورتیں یاد کرائیں، حتیٰ کہ ہوتے ہوتے پھر انہوں نے کہا جی ہمیں مسئلہ پتہ نہیں تھا، آج کے بعد پھر انہوں نے اپنی امام اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ مرد کو امام۔ تو اتنی ضرورت ہے مدارس کی، اگر مدرسے نہیں ہوں گے ہمیں کوئی حلال حرام بتانے والا نہیں۔ اور یہ مدارس سارے معاشرے کی ضرورت ہے، فوج کے شعبوں کی بھی ضرورت ہے، فوج کے پاس جتنی مسجدیں ہیں ان میں نمازیں کون پڑھائے گا، جمعے کون پڑھائے گا، ان کے فوت شدگان کے جنازے کون پڑھائے گا، یہ خدمت کون کرے گا، یہ علماء کرام کریں گے، اور علماء مدارس سے ہی پیدا ہوگا۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک بہت اہم طبقہ ہے، اس کو ہلکا نہ سمجھا جائے بلکہ یہ ہر طبقے کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے حدیث پاک کا مختصر سا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہمارے ان طالب العلم نے حدیث ماشاءاللہ عبارت پڑھ لی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 1,00,000 حدیثوں میں سے منتخب کر کے 7,000 کچھ حدیثیں اپنی اس کتاب میں جمع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے کمالات سے نوازا۔ ان میں سے ایک بڑا کمال یہ تھا کہ اللہ نے اتنا تیز حافظہ عطا فرمایا تھا کہ جو بات ایک مرتبہ سن لیتے تھے وہ دل اور دماغ پر پکی ہو جاتی تھی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد نے ایک مرتبہ کہا کاش کہ کوئی ایسا میرا شاگرد ہوتا جو ایسی کتاب لکھتے حدیث کی جو صحیح مجرد ہو۔ صحیح مجرد کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک اصطلاح ہے علم حدیث کی۔ صحیح مجرد اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں جس کے اندر تمام روایات کی سند انتہائی مضبوط ہو اور اس کے اندر کسی قسم کا جھوٹ نہ ہو اس کی سند، اس کو صحیح مجرد کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری کہ میں نے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لی کہ میں انشاءاللہ ایسی کتاب لکھوں گا۔ چنانچہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ 16 برس میں لکھی، 16 برس لگے ہیں لکھنے میں، حالانکہ یہ کتاب وہ 3 سال 4 سال میں بھی لکھ سکتے۔ کیا بات؟ وجہ یہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث رسول کے ساتھ بہت تیز عشق تھا اور انتہائی ادب تھا۔ وہ ایک حدیث پاک لکھنے سے پہلے غسل کرتے، پھر 2 نفلیں پڑھتے، استخارہ کرتے، مراقبہ کرتے، دعا مانگتے، پھر قلم اور دوات لے کر ایک حدیث لکھتے۔ اب اگلی حدیث لکھنے کے لیے وہ پچھلے غسل کو کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ دوبارہ غسل کرتے، پھر نفلیں پڑھتے، پھر لمبی دعا مانگتے، پھر قلم دوات لے کر دوسری حدیث لکھتے۔ تو جتنی احادیث اس کے اندر ہیں گویا اتنی مرتبہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کی۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ محبت حدیث اور حضور پاک علیہ السلام کا عشق اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتاب کو پوری دنیا کے اندر مقبولیت عطا فرمائی۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک عنوان قائم کرتے ہیں اور بس اس کے بعد اس کے تحت 1 یا 2 حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ جتنی بعض دفعہ اس سے زیادہ حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں، فرمایا باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا، قرآن کی آیت ہے، اور ہم قیامت کے دن ترازویں قائم کریں گے انصاف کے۔
اور ایک چیز مزید بڑھائی، فرمایا ان اعمال بنی آدم وقولهم توزن، کہ اولاد آدم کے اعمال بھی اور ان کے بول بھی وزن کیے جائیں گے. یہ ہم جتنے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، ان سب کا وزن ہوگا اور اس وزن کے مطابق ہمیں آخرت کے اندر رتبہ ملے گا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو بھی بول زبان سے نکالتے ہو فوراً ہمارے تیار شدہ فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اس لیے امام بخاری ہمیں یہ بھی سبق دے رہے ہیں کہ ہر بندہ اپنے بول احتیاط سے بولے، غیر ضروری بات نہ کرے، گناہ کی بات نہ کرے، غلط بات نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سارے بول لکھے جا رہے ہیں، اعمال نامے کے اندر سب جمع ہو رہا ہے. قیامت کے دن وہ اعمال نامہ تولا جائے گا اور اس کے بقدر ہمیں اجر ملے گا. اس کے بعد فرمایا کہ قسط جو ہے یہ لفظ اور قسطاس اور قسطاس ان تینوں کا معنی ہے عدل اور انصاف کرنا رومی زبان میں. اور جب عربی کے اندر یہ آ گیا تو عربی کے اندر بھی یہی معنی ہوگا. اس کے بعد ایک تحقیق کر رہے ہیں عربی زبان کی. دیکھیے عربی ایک بہت عجیب و غریب زبان ہے. عربی کے اندر ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جس ایک لفظ کے 10 معانی آتے ہیں، اور عربی زبان میں ایسے الفاظ بھی ہیں جن کے متضاد معانی بھی آتے ہیں. اسی کا معنی ظلم بھی ہوگا، اسی لفظ کا معنی انصاف بھی ہوگا، لیکن مقام کے قرینے سے پتہ لگے گا کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کر رہے ہیں کہ قسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے عدل و انصاف کرنا. لیکن اگر قاف، سین اور طوے یہ 3 حروف ثلاثی مجرد جس کو کہتے ہیں، اگر یہ اسم فاعل کے صیغے پر ہوں گے قاصد تو ثلاثی مجرد پر اس کا معنی اور ہو جائے گا اور وہ معنی ہوگا ظلم اور ستم کرنا. جیسے قرآن مجید میں یہ صیغہ استعمال ہوا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جو ظالم لوگ ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. اس کے بعد حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پڑھائی تھی ہمارے استاد جن کا نام تھا احمد بن اشکاب. احمد کہتے ہیں ہمیں یہ حدیث پڑھائی محمد بن فضیل. محمد بن فضیل کہتے ہیں میں نے یہ حدیث نقل کی عمارہ بن قعقاع سے، اور عمارہ کہتے ہیں میں نے یہ حدیث نقل کی ہے حضرت ابو زرعہ سے. ابو زرعہ تابعی ہیں. تابعی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے ان آنکھوں سے صحابی رسول کی زیارت یا مجلس اختیار کی ہو اور اسلام پر اس کا خاتمہ ہوا. چنانچہ ابو زرعہ کہتے ہیں میرے استاد وہ حضرت ابو ہریرہ تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تقریباً حضور علیہ السلام کے دعوی نبوت کے 17 سال بعد مسلمان ہوا. بہت دیر میں مسلمان ہوا، آپ کے انتقال سے صرف 3.5 یا 4 سال پہلے. لیکن کمال کر دیا، مسلمان ہونے سے لے کر حضور علیہ السلام کے انتقال تک جو 3.5-4 سال کا عرصہ ہے، اس میں انہوں نے کوئی دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف علم حدیث کے پیچھے رہے. دن رات حضور پاک علیہ السلام کی حدیثیں یاد کرتے. اس میں یہ تک بھی نہ دیکھتے میرے پیٹ میں کوئی چیز گئی بھی ہے کہ نہیں، میں نے کھانا بھی کھایا ہے کہ نہیں. اسی لیے ان پر بہت واقعے آئے ہیں، اتنے واقعے. بعض دفعہ یہ نماز پڑھتے پڑھتے زمین پر گر جاتے اور کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں کئی دفعہ بے ہوش ہوا، لوگوں نے میری گردن دبائی، مجنون اور پاگل سمجھ کر کے بعد دفعہ جنون کا دورہ پڑ جاتا ہے تو اس کو ہم یعنی یہ علاج سمجھ کر فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے نہ جنون تھا نہ پاگل پن تھا، بلکہ بھوک کی وجہ سے میں نیچے گر جاتا. مگر علم حدیث کو نہیں چھوڑا. ہمارے ان سب طلباء کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم کسی حالت میں دین کے علم کے کام کو نہیں چھوڑے. پھر اللہ نے ان کے حالات اچھے کیے، پھر صاحب حیثیت بنے، اللہ نے لمبی زندگی دی. حضور علیہ السلام کے تقریباً 36 سال بعد تک دنیا میں زندہ رہا اور ان کا کام کیا تھا؟ حدیث رسول پڑھنا اور پڑھانا. حضور پاک علیہ السلام کے بعد یہی انہوں نے مشن اختیار کیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کلمتان، دو بول ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، جو رحمان کو بہت محبوب ہیں۔ کیا معنی؟ جو ان کو پڑھے گا وہ بھی رحمان کا محبوب بنے گا۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر ان کا پڑھنا اور ادا کرنا بہت آسان ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ان کا وزن قیامت کے دن ترازو میں کیا جائے گا، جیسے یہ پرچی ہے اس کو ترازو میں رکھا جائے گا، تو جب ان کلمات کی پرچی کو ترازو میں تولا جائے گا تو ثقیلتان فی المیزان، اس کے ترازو کا وزن بہت جھک جائے گا، کیونکہ یہ بڑے وزنی اور بوجھل الفاظ ہیں، یعنی ان کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اور وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سب احباب پڑھ لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ ان کلمات کو 100 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی فرمائیں گے، خواہ وہ اتنے گناہ کیے نہ ہو جتنا کہ سمندر کی جھاگ۔ ان کلمات کے اندر اللہ تعالیٰ کی دو طرح کی صفات بیان کی گئی، صفات ثبوتیہ جو اللہ کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں، اور صفات سلبیہ۔ صفات سلبیہ کون سی؟ کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کے اندر کوئی کمزوری نہیں، اللہ میں کوئی بیماری نہیں، اللہ میں کوئی عیب نہیں۔ تو یہ دونوں کلمات بہت عمدہ کلمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔